برادران اسلام، پیارے مصطفیٰ خدا کا نور بن کر کے آئے، نور بن کر تشریف لائے پیارے نبی۔ آج ساری دنیا جگمگا رہی ہے مصطفیٰ کے صدقے، مگر میرے بھائیوں اتنا بھی یاد رکھو کہ ہم میلاد مناتے ہیں، منانا چاہیے، بہت اچھا ہے، بہت ضروری بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم جلوس نکالیں اور نمازیں چھوڑ دیں۔ جلوس ہمارا نکل رہا ہے صاحب 2 کلومیٹر لمبا ہے، ہم نے 5 گھنٹے جلوس نکالا مگر نماز ظہر ختم کر دی۔ جلوس کا ثواب آپ کو ملا لیکن آپ نے ایک فرض چھوڑا ہے، اس کا عذاب کتنا ہوگا یہ معلوم؟ آج دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے اور اکثر جگہ یہ ہو جاتا ہے، جلوس آج بہت لمبے چوڑے پیمانے پر نکلنے لگے، ایک ایک شہر میں 20-20 25-25 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، لوگوں کو چلنے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، مگر حضرات جلوس نکل رہا ہے، نماز ظہر ہو رہی ہے، لوگ اللہ اکبر نعرہ رسالت لگا رہے ہیں، مگر جس نعرہ رسالت کے ساتھ یا رسول اللہ پکار رہے ہو اس رسول کی سیرت کو تم نے بھلا دیا۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، جلوس اچھی چیز ہے مگر اتنا یاد رکھنا کہ اگر آقا کی سیرت پر عمل نہیں ہے تو پھر اللہ کے پیارے حبیب اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے، آپ نے جلوس تو نکالا تھا، آپ نے میری محبت کا حق تو ادا کرنا چاہا، مگر محبت کا حق تو یہ تھا، نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اگر تو نے نماز کو چھوڑ دیا اور تو جلوس نکالتا رہا تو اللہ کی نظر میں تو معطوب ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، جتنے ہم جلوس نکالیں کوئی عمل ہمارا جلوس میں خلاف شرع نہ ہو، اگر ہمیں جلوس نکالنا ہے ہم درود پڑھیں تو ادب کے ساتھ پڑھیں۔ آج نوجوان نسل کا حال یہ ہو چکا ہے، سونا آیا پڑھنے لگے، گانے لگے، اس کے اوپر بہت سے لوگ تھرکنے لگتے ہیں، بہت سے لوگ ناچنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا یہ طریقہ تیرا نہیں، یہ تو 30ویں نسل کا طریقہ تھا، اگر تو مصطفیٰ کا جلوس نکالنے والا تھا تو ادب کے ساتھ ایسے علماء مصطفیٰ کی درود پڑھیں اور تو ہاتھ باندھ کر پکار الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ ادب اگر ہے تو جلوس بھی کامیاب ہے اور جلسہ بھی کامیاب۔ ہم نے جلوس نکالے، ڈھول بجا دیے، ناچ لیے، کود لیے، وہ جلوس نہیں، صرف اور صرف اللہ کا عذاب ہو جائے۔ آپ نبی کو راضی کرنے کے لیے جلوس نکالتے ہیں تو جس چیز کو مصطفیٰ نے پسند نہیں کیا، مصطفیٰ کو اس جلوس میں اگر وہ کریں گے تو نبی کو پسند ہوگا؟ بولیے، آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب نے موڑ کیسا لے لیا، یہ کہاں سے ایک دم بالکل راؤنڈ ٹرن ہو گئے؟ میں نے کہا سنو، تقریروں کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے بہت جوش میں سنی اور 2 منٹ کے اندر آپ کو جنت پہنچا دیا گیا۔ میں نے کہا جنت اتنی آسان نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم پر ہے، جب چاہے جسے دے دے، ورنہ جنت کا مالک تو میرا حسین ہے کہ نہیں؟ اور وہ حسین 3 دن سے بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاجدار کربلا، فیضان تاجدار کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام یاد رکھو، اس حسین کے سجدے کو اگر ایک طرف رکھا جائے، ساری دنیا کے سجدوں کو ایک طرف رکھا جائے تو حسین کا سجدہ بھاری ہو جائے گا۔ آپ اسی حسین سے محبت کا ہمدم بھرتے ہیں، اسی نبی کے نواسے سے محبت کا ہم یقین دلاتے ہیں، اس نبی سے محبت کا ہمدم بھرتے ہیں، مگر ہمارا کردار اگر ان جیسا نہ ہوگا تو آخر بتاؤ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا؟ جلوس نکلے گا انشاءاللہ، نکلے گا۔ وہ تو کہہ دیا کہ اتنی ٹولیاں ہو، جب نکل جائے گا تو کون ٹولی اور ٹولہ لے کر گھوم رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یاد رکھو، جلوس اگر آپ کا زیادہ لمبا ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک ساتھ ہی کھڑے ہو کر سب لوگ پوری جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ہے کہ نہیں؟ اکثر ہوتا ہے نا ایسا، گھومتے رہے، میرا گھر آئے تو میں گھر میں گھس گیا، دوسرے کا آئے تو دوسرا گھر میں گھس گیا۔ ظہر کی نماز میں کتنے لوگ ہیں مسجد میں جتنے عام طریقے سے جاتے تھے؟ میں نے کہا آج میلاد منائی ہے اور میلاد والے کی یاد اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیا، یہ کون سا حق ہے آپ کی محبت کا؟ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، نوجوانوں
تم سے نسلیں سدھرتی ہیں، نسلیں۔ جس قوم کا نوجوان صحیح ہو جائے وہ قوم زمین کی پستی سے اٹھ کر کے آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ مگر شک یقین یہی ہے کہ ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اپنا کردار بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے اخلاق و اطوار بدلنا ہوں گے۔ اور وہ کب بدل سکتے ہیں؟ جب آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلتی ہوگی۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، آج میلاد النبی کی اس مبارک محفل میں بیٹھ کر یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ نمازوں کی پابندی ہوگی ہوگی انشاءاللہ۔ وعدہ کر رہے ہو مصطفیٰ کی میلاد کی محفل میں؟ ہمیں یقین ہے کہ سرکار خود تشریف لاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ وعدہ ہے۔ اور یار وعدہ مجھ سے کیا کرو گے؟ خدا کے سامنے تو وعدہ ہر وقت ہی کرتے ہو نا، نبی اور خدا تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے نمازوں کی پابندی ہوگی، جھوٹ تو نہیں بولو گے۔ میلاد النبی میں بیٹھے ہو، مصطفیٰ کا کردار اپنانا پڑے گا۔ نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ۔ پوچھا گیا سرکار کیا ہے؟ نبی نے فرمایا جھوٹ۔ کیوں؟ کہ اسی سے ساری چیزوں کی ابتدا ہوتی ہے، اسی سے۔ جھوٹ سب سے بڑا، تو جھوٹ تو نہیں بولو گے۔ جلوس کل نکلے گا تو بالکل مصطفیٰ کی محبت میں نکلے گا نا، تو طریقہ بھی مصطفیٰ کے شیدائیوں جیسا ہوگا، ہوگا نا انشاءاللہ۔ جلوس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پرچم بلند کریں، مصطفیٰ پر سلام پڑھیں، نبی پر درود پڑھیں، جگہ جگہ پر اپنے قیام کر کے ایسے علماء کی تقاریریں سنیں، وہ آپ کو فضائل مصطفیٰ بتائیں، فضائل اہل بیت بتائیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ ڈیک ڈبے پورے کس لیے اور دوں 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 کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ جلوس تھوڑی ہے۔ جلوس کا ادب بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ دوں 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 بجا رہا ہے، اس پر کوئی تیسرا ناچ رہا ہے یا تھرک رہا ہے، تو یہ شریعت نے حرام کیا ہے، حرام۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کی سیرت اپنائیں۔ انشاءاللہ العزیز عمل ہوگا، ہوگا انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی ہوگی، جھوٹ تو نہیں بولیں گے، ہر برے چیز سے ہم دور رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی قول پر وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَبَائِثِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، کہ جس جگہ میلاد کا انعقاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس جگہ کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ مولا تعالیٰ اس مبارک میلاد النبی کی مبارک رات کے صدقے ہماری اس بستی کو تمام بلاؤں سے نجات عطا فرمائے، اور تمام اہل بستی پر اپنے فضل و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ ہم سب کو مولا تعالیٰ سیرت مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گرا